السلام علیکم۔ 13 نومبر 2025 کو ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کے ساتھ جو نشست ہوئی تھی، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو ہم سب سے جڑا ہے، ہمارے خواب اور وہ خفیہ زبان جو ہماری روح ہر رات ہم سے بولنے کی کوشش کرتی ہے۔ جی، اور آج کی ہمارے گفتگو کا مرکز ڈاکٹر صاحب کی وہ تشریحات ہیں جو انہوں نے قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم کے حوالے سے پیش کی۔ اچھا۔ خاص طور پر ہم ایک ایسے خواب کا تجزیہ کریں گے جس کی تعبیر نے آپ یوں سمجھیں کہ روحانی سائنس کے کئی بنیادی اصولوں کو کھول کر رکھ دیا۔ تو ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے خواب صرف بے ترتیب خیالات نہیں، بلکہ ہمارے باطن کا کوئی واضح پیغام ہے۔ بالکل، یہی سمجھنا ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کا پہلا نقطہ ہی بہت چونکا دینے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اصل حواس وہ نہیں جن سے ہم جاگتے ہوئے دنیا کو دیکھتے ہیں، جی، بلکہ وہ ہیں جو ہم خواب میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہنی کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی اصل سے ہٹ کر جی رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق انسان کی اصل روحانی ہے تو ظاہر ہے اس کے حواس بھی اصل میں روحانی ہی ہے۔ صحیح۔ جب انسان اس مادی دنیا میں اترا تو وہ اپنی روح کے حواس سے ایک درجہ نیچے آ گیا۔ نیچے آ گیا۔ جی، اور قرآن پاک میں اسے ظالمین میں شمار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس نے اپنی اصل یعنی اپنی روح پر ظلم کیا اور اس کے لامحدود حواس کو چھوڑ دیا۔ اور ان محدود حواس کو اپنا لیا۔ بالکل، ان محدود حواس کو اپنا لیا۔ یہ نیچے آنے کا عمل یہ کیسے ہوا؟ کیا یہ ایک ہی جھٹکے میں ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ مرحلہ وار ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ روح کے حواس سے تنزیل کر کے انسان پہلے نسمہ میں آیا۔ نسمہ؟ جی، نسمہ کو آپ روح اور جسم کے درمیان ایک پل سمجھ لیں۔ یہ ہمارے مثالی یا ایسٹرل حواس ہیں جو خواب کی دنیا میں کام کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر وہاں سے بھی مزید نیچے اتر کر وہ مادی حواس میں داخل ہو گیا جن سے ہم آج اپنی دنیا کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو روحانیت سیکھنے کا سفر دراصل واپسی کا سفر ہے۔ اپنے اصل کی طرف واپسی کا سفر۔ جی، اپنے اصل حواس کی طرف۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو اس واپسی کے سفر کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے 2 قسم کی حرکتوں کا ذکر کیا، مثلث یعنی ٹرائنگل اور دائرہ یعنی سرکل۔ یہ تصور تھوڑا سا پیچیدہ لگتا ہے۔ لیکن یہ روحانی سائنس کی بنیاد ہے۔ یہ دراصل ہمارے ذہن کی 2 مختلف حالتوں کو بیان کرتی ہیں۔ اچھا۔ دائرے کی حرکت یعنی یکسوئی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ ایک آئیڈیل حالت ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ تو اس طرح نہیں سوچتے۔ میرا ذہن تو ایک چیز پر ٹکتا ہی نہیں، کبھی کام کا خیال، کبھی گھر کا۔ تو کیا ہماری یہ بکھری ہوئی سوچ ہی وہ مثلث والی حرکت ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسی کو مثلث یا ٹرائنگولر موشن کہا ہے۔ یہ وہ حرکت ہے جو کچھ فاصلہ سیدھا طے کرنے کے بعد اپنا رخ بدل لیتی ہے۔ اچھا۔ دروازے پر چلی جاتی ہے، پھر کھڑکی پر۔ یعنی بھٹکی ہوئی توجہ۔ جی، یہ بکھری ہوئی غیر مسلسل توجہ ہی مثلث کی حرکت ہے۔ ہماری بیداری کا زیادہ تر حصہ اسی مسلسلی حرکت میں یعنی بے خبری اور غفلت میں گزرتا ہے۔ اور دائرے کی حرکت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جی ہاں، دائرہ یعنی سرکل ایک ایسی حرکت ہے جو مسلسل ایک مرکز سے جڑی رہتی ہے۔ اس میں ہر لمحہ رخ بدلتا ہے لیکن مرکز سے فاصلہ اور تعلق قائم رہتا ہے۔ یہ روحانی وابستگی اور یکسوئی کی علامت ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا ارشاد نقل کیا کہ یا حیو یا قیوم کا ورد کرنے والے پر دائرے کی حرکت غالب آ جاتی ہے۔ مطلب اس کا ذہن ایک مرکز پر ٹک جاتا ہے۔ بالکل، اس کا ذہن بھٹکنے کے بجائے ایک مرکز پر ٹک جاتا ہے اور اسی مرکز کے گرد سوچتا ہے۔ اور ان میں دائرے جیسی یکسوئی ممکن ہے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ میرے خواب تو اکثر بہت عجیب، بے ربط اور الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ تو مثلث والی حرکت سے بھی زیادہ بکھرے ہوئے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارا شعوری ذہن یعنی ہمارا فکری سانچہ لاشعور سے آنے والی خالص اطلاع کو اپنی مرضی کی تصویریں پہنا دیتا ہے۔ تصویریں پہنا دیتا ہے؟ جی، ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود عقائد، خوف اور خیالات کی ایسی گرہیں لگی ہوتی ہیں کہ وہ اطلاع کے اصل مطلب کو اپنی سمجھ کے مطابق بدل دیتا ہے۔ اچھا، تو کیا یہ ایسا ہے کہ لاشعور سے ایک ای میل آتی ہے جس میں صرف ڈیٹا ہوتا ہے، جیسے بلڈ پریشر 160/100،
اور ہمارا شعوری ذہن اس ڈاٹا کو پڑھ کے اس پر ایک تصویر بنا دیتا ہے، جیسے آگ کا شعلہ۔ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے! بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی مثال دی تھی۔ اچھا۔ فرض کریں کسی شخص کا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ یہ ایک اطلاع ہے۔ اب یہ اطلاع اسے خواب میں آگ کی شکل میں نظر آ سکتی ہے، کیونکہ آگ بھی شدت اور حرارت کی علامت ہے۔ صحیح۔ یا پھر اسی اطلاع کا ایک دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ اسے خواب میں سبزہ زار یا سبز رنگ دکھائی دے۔ یہاں اطلاع کے ساتھ اس کا علاج بھی بتایا جا رہا ہے کہ سبز رنگ کی ٹھنڈک استعمال کرو تاکہ بلڈ پریشر کم ہو۔ تو مطلب ہر شخص کا ذہن ایک ہی اطلاع کو الگ تصویر دے گا؟ جی بالکل، ہر شخص کا ذہن اس ایک ہی اطلاع کو اپنے اندر موجود تصویروں کی لائبریری سے ایک الگ تصویر دیتا ہے۔ اسی لیے خواب ہمیں پیچیدہ لگتے ہیں۔ یہ تصویر پہنانے والی بات واقعی دلچسپ ہے۔ اس سے تو لگتا ہے کہ ہر خواب ایک پہیلی ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب نے گفتگو میں کوئی ایسی مثال دی جہاں انہوں نے اس پہیلی کو حل کر کے دکھایا ہو؟ جی، اور یہی مثال اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے پاس آئے ہوئے ایک مکتوب کا حوالہ دیا۔ مکتوب یعنی ایک خط؟ جی، ایک مرید کا خط تھا جس میں اس نے اپنا خواب بیان کیا تھا۔ کیا خواب تھا وہ؟ خواب بظاہر بہت سادہ تھا۔ مرید نے دیکھا کہ وہ اپنے مرشد کے پاس بیٹھا رو رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے، میری اماں کہاں ہے، میری اماں کہاں ہے۔ کوئی بھی سنے گا تو یہی سمجھے گا کہ شاید وہ اپنی والدہ کو یاد کر رہا تھا یا ان کے لیے پریشان تھا۔ بالکل، لیکن اس کی تعبیر نے روحانی سائنس کے دروازے کھول دیے۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ روح کی ایک گہری کیفیت کا اظہار ہے۔ اچھا؟ انہوں نے اس خواب کے کرداروں کی بالکل نئی تشریح کی۔ انہوں نے بتایا کہ خواب میں نظر آنے والا مرشد دراصل اس مرید کی اپنی روح ہے۔ اس کی اپنی روح؟ جی، روح نے خود کو مرشد کی شکل میں اس لیے دیکھا کیونکہ وہ اسے اپنا رہنما مانتا ہے۔ اور وہ روتا ہوا بچہ؟ روتا ہوا بچہ وہ خود مرید کی اپنی حالت ہے جو بے بس ہے اور رہنمائی کا طلبگار ہے۔ اس کا رونا دراصل آسکنگ فار گائیڈنس ہے، مطلب رہنمائی کی شدید طلب۔ اور ماں کا کیا مطلب تھا؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہاں ماں سے مراد زندگی کا وہ دوراہا یا چوراہا ہے جہاں سے لا تعداد راستے نکلتے ہیں۔ چوراہا؟ جی، تو یہ سوال کہ میری ماں کہاں ہے، اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ روح اپنے آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ میں زندگی کے چوراہے پر کھڑا ہوں، مجھے کس راستے پر جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ تو حیران کن ہے۔ یعنی خواب دراصل روح کی اپنے آپ سے گفتگو تھی۔ بالکل۔ تو اس طرح کی سمجھ اور ذہنی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے 72 گھنٹے لگاتار جاگنے کی ایک بہت مشکل مشق کا ذکر کیا۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کا مقصد صرف جسم کو تھکانا نہیں بلکہ قوت ارادی یعنی ول پاور کو ایک خاص سطح تک بڑھانا ہے۔ اچھا۔ جب انسان مسلسل جاگتا ہے تو ہر 12 سے 14 گھنٹے بعد خواب کے حواس جسم پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ہم نیند کہتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنی قوت ارادی سے اس نیند کو روکتا ہے تو وہ خواب کے حواس بیداری میں منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے ان حواس پر شعوری کنٹرول حاصل ہوتا ہے؟ جی، اور انسان بیداری میں رہتے ہوئے خواب کی دنیا سے مانوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن اس گفتگو میں ایک ایسی بات بھی تھی جو اس سے بھی ایک قدم آگے تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ۔ جی، کہ نماز کی حالت میں ان کے جسم سے تیر نکالا گیا اور انہیں احساس تک نہیں ہوا۔ یہ خواب کے حواس سے کیسے ممکن ہے؟ خواب میں تو ہلکی سی آہٹ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ کا سوال بالکل وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد کریم سے پوچھا تھا۔ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ اگر جسم میں لگے تیر کو کاٹا جائے تو اس کی تھرتھراہٹ سے تو چیخیں نکل جائیں، یہ خواب کے حواس سے ممکن نہیں۔ تو پھر جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا کہ یہ خواب کے حواس کی بات نہیں، یہ موت کے حواس کی بات ہے۔ موت کے حواس یہ کیا ہیں؟ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان اپنی قوت ارادی سے اپنے جسمانی احساسات کو مکمل طور پر معطل کر دیتا ہے، جیسے جسم کو اینستھیزیا دے دیا گیا ہو۔ اور یہاں ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسی بات کہی جو سننے والوں کے لیے شاید سب سے حیران کن ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے 5 حواس ہیں، لیکن روحانی سائنس کے مطابق یہ صرف 5 درجوں کے نام ہیں۔ تو پھر اصل میں کتنے؟
حقیقت میں ہمارے پاس 11,500 حواس ہیں۔ 11,500؟ جی، سوچیں ہم اپنی حقیقت کا کتنا چھوٹا حصہ استعمال کر رہے ہیں۔ صرف 5 گیئرز پر ایک ایسی گاڑی چلا رہے ہیں جس میں 11,000 سے زیادہ گیئرز ہیں۔ یہ سوچ ہی دماغ کو ہلا دیتی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد یہ راستہ بہت طاقتور لیکن بہت نازک بھی لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھا بھی گیا کہ اگر راستہ اتنا نازک ہے اور شیطان کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود ہے تو مرشد اپنے مرید کو بچانے کے لیے براہ راست مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ اسے بھٹکنے کیوں دیتا ہے؟ جی بالکل۔ اس کا جواب روحانیت کے سب سے بڑے قانون پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر شخص نے اپنی قبر میں خود جانا ہے۔ صحیح۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، لیکن جب وہ گئے تو انہیں جبراً روکا نہیں گیا، کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ بالکل۔ مرشد بھی اسی قانون کا پابند ہے۔ وہ آپ کے اختیار میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو پھر سیکھنے کا عمل کیسے مکمل ہوتا ہے اگر کوئی بار بار غلطی کرے؟ تو مرشد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ نرمی سے سیکھنا نہیں چاہتے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر سختی اور نقصان اٹھا کر سیکھو، یعنی لرن اٹ دا ہارڈ وے۔ اچھا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ اصل میں شیطان کسی کو نہیں اچکتا، انسان خود اپنی انا، اپنی ضد اور غلطیوں کی وجہ سے اس کی گود میں جا بیٹھتا ہے۔ راستہ جتنا بلند ہوتا ہے احتیاط کی ضرورت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ جی، تقوی اور احتیاط کی ضرورت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روحانیت کوئی وہم و گمان یا سنی سنائی باتیں نہیں بلکہ ایک مکمل سائنس ہے۔ اپنے باطن کی دنیا، اپنے خوابوں اور اپنے اصل حواس کو سمجھنا ایک سائنسی نقطہ نظر، گہرا تفکر اور مضبوط قوت ارادی کا تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ ہر انسان کا ذاتی سفر ہے اور اس کی ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور اس سفر میں مرشد کامل ایک رہنما ہے جو اصول اور قوانین سکھاتا ہے، لیکن ان پر عمل کرنا اور خود کو شیطانی وسوسوں اور سب سے بڑھ کر اپنی انا سے بچانا یہ سالک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ ذاتی جدوجہد ہے۔ جی، جس میں رہنمائی تو میسر ہے مگر سفر خود ہی طے کرنا پڑتا ہے۔ آپ سب سننے والوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ یہ گفتگو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ برائے کرم اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کو فارورڈ کریں جو روحانیت اور سلسلہ عظیمیہ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ آپ کے فارورڈ کرنے سے یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک خود پہنچائے گا۔ اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی۔ آپ سب کے لیے بھی بہت دعا۔ اللہ حافظ۔